اللہ 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 لا الہ الا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو درس ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اور ہر مسلمان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں اور کسی کے ساتھ تکبر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو متکبر انسان پسند نہیں ہے، اترانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، تکبر و غرور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ شیطان مردود لعین نے تکبر کیا، غرور کیا، اللہ کو سجدہ نہ کیا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ سامعین محترم، آگے فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ سنیں اور نہ ہی کسی کی بات دوسروں تک پہنچائیں، یعنی چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، کہ یہ بھی مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اگر آپ کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں کم کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، آگے فرماتے ہیں، جس مسلمان بھائی کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہے، آپ کی دعا سلام ہے، اگر وہ آپ سے ناراض ہو جائے یا آپ کسی بات پہ ناراض ہو جائیں، فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ بول چال اس سے بند نہ رکھیں، بلکہ اس سے راضی نامہ کر لیں، اس سے سلام دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سلام کی برکت سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تاکہ دوسرے لوگ آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر وہ اس دین کی طرف راغب ہو جائیں، وہ ایمان کی طرف راغب ہو جائیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ جب دیکھیں کہ مسلمانوں کے اخلاق ایسے اعلیٰ ہیں، تو ان کے آقا و مولا کے اخلاق کتنے افضل و اعلیٰ ہوں گے، تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور اسلام کی طرف متوجہ ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے، کسی رشتہ دار کے، کسی دوست کے گھر جائیں تو فرمایا اجازت لے کر جائیں۔ ایک بار اجازت لیں، دوسری بار اجازت لیں، تیسری بار اجازت لیں۔ فرمایا کہ اگر تیسری بار اجازت نہیں ملتی تو آپ پلٹ آئیں، آپ پھر وہاں نہ رکیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہی بھی ایک حسن سلوک ہے اور یہ بھی مسلمانوں کے آداب اور مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ فرمایا کہ بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نرمی سے پیش آئیں۔ جب آپ نرم مزاج رکھیں گے، نرمی سے پیش آئیں گے، وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی سے ملیں تو حشاش بشاش ملیں، اپنا لہجہ نرم رکھیں، اپنی گفتگو کے اندر تازگی رکھیں، تاکہ ملنے والا آپ سے خوش دلی سے ملے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی معاشرے کے اندر، تو آپ 2 مسلمانوں بھائیوں کے درمیان صلح کروانے والے بنیں، آپ ان کے درمیان منصفانہ فیصلہ کریں، تاکہ کسی کی دل آزاری آپ کی وجہ سے نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کا کوئی عیب پتہ چل جاتا ہے تو آپ اپنے مسلمان بہن بھائی کے اس عیب کے اوپر پردہ پوشی کریں۔ اگر آج آپ کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والے، جہاں کسی مسلمان پر تہمت لگائی جاتی ہو، فرمایا وہاں سے آپ بچیں، ایسی جگہوں سے بچیں جہاں بدگمانی کی جاتی ہو، جہاں تہمت لگائی جاتی ہو، جہاں چغل خوری کی جاتی ہو، یہاں غیبت کی جاتی ہو۔ آپ اگر کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، آپ اس کا تو نقصان نہیں کر رہے، آپ اپنا نقصان یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں بلکہ گناہ آ رہے ہیں۔ آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ نہیں، گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور نیکیاں مٹ رہی ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہر حاجت مند مسلمان کو اپنی
وجاہت کے باعث جائز سفارش کریں اور جس قدر ممکن ہو آپ اس حاجت کو پورا کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مسلمان بھائی اپنی حاجت لے کے آتا ہے تو آپ اس کی حاجت کو پورا کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کریں کہ اس مالک نے آپ کو دینے کے قابل بنایا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے سلام کریں۔ جب آپ سلام کریں گے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی، جب آپ کی محبت بڑھے گی وہ بندہ آپ سے پیار کرے گا، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے پیچھے تعریفیں کرے گا، جب آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے گا تو وہ آپ کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق جاننے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہم تمام کو زندگیاں بسر کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔